جو شخص اسے ہر جمعہ کے روز پڑھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک خاص روشنی عطا کریں گے۔ اسی طرح اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 10 آیات کو بھی زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو بھی، تو دن کی کسی نماز میں اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ فضیلت جو اس کی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف جداً ہے، صرف ضعیف نہیں بلکہ ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آیا ہے، وہ میں وہاں آپ کو بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے، اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر جمعہ تک یعنی اگلے جمعہ تک اور 3 دن کے زیادہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری 5 آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا سورت کہا۔ بہرحال ایک اور حدیث میں، اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے کہ جو اسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھے گا، یعنی جمعہ کی رات وہی جو جمعہ سے پہلے آ جاتے ہیں، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک اور بات سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی جو پہلی 10 آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے، یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل کود کر رہا ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا؟ اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میوزک کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں، آپ کے گھر کے افراد سنیں، در و دیوار سنیں، کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی۔ ٹریز دکھائے جاتے ہیں، ان کے اندر کون کون سی اسپیشیز ہیں، کیا کیا مخلوق بستی ہے، سب نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح کانگو بیزن جو ہے اس کا بھی ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ اسی طرح ابھی انڈسکورڈ ہے۔ پھر اسی طرح روس کے زمین پر سائبیریا کا علاقہ جو ہے اپنے کولڈ ویدر کی وجہ سے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کیا گیا۔ اسی طرح نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی دن بدن ڈسکوریز ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا اصل مقام اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ زمین میں ہی، کسی اور پلانٹ پہ نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شاید وہ کسی اور پلانٹ پہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے، زمین میں ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر کسی بہت بڑے غار میں ہو، کسی ایسی جگہ پر اوٹ میں ہو کہ جو ڈھکی بھی ہو، کیونکہ ان کے ردم یا ان کی دیوار میں وہ جو سوراخ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا سورج دیکھتے ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ شاید وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جو اوپر سے جہاں سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی۔ بہرحال یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں نکلے گی، اور یہ دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ اور سورۃ الانبیاء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں
پہاڑی علاقہ ہے، اور ویسے بھی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی دیوار بنائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے وہ بند ہے. جب وہ بند کھلے گا تو وہ ان پہاڑوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے موجوں کی طرح زمین کے اوپر چھا جائیں گے. حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دجال کے بعد ان کا خروج ہوگا، اور اس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے. وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے وہ بندوں کو باہر نکال دیا ہے، اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ یاجوج ماجوج کی طرف. ان سے جنگ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں. یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، دجال کی فوجوں کو شکست دے چکے ہوں گے، لیکن دجال جیسے فتنے کو دبانے کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں بھی طاقت نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا. وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے. ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، اور اس میں جو پانی ہوگا وہ سب پی جائیں گے، اسے خشک کر دیں گے. پھر آخری لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں پانی بھی ہوگا، یعنی اس کو دیکھ کر کہ اس میں پانی ہوتا تھا لیکن آج پانی نہیں ہے کیونکہ پانی وہ ختم کر چکے ہوں. یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ دھاری دار ہے. یعنی سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یعنی صحیح بخاری کے جو معلقات ہوتے ہیں، کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے. یعنی صحابی کہتے ہیں میں نے دیوار دیکھی جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو لوہے کی شیٹس ڈالی گئی ہوں گی اور پھر تانبا ڈالا گیا اوپر، وہ تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی لہریں پیدا ہو گئی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی تم صحیح بات کر رہے ہو. لیکن پھر وہی بات یہ کہ وہ دیوار آج کہاں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اور کس کس چیز سے ڈھک گئی ہے، جنگلات میں ڈھک گئی ہے یہ کس چیز سے. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دیوار آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میں ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی واضح طور پر اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اپنی مقررہ مدت پر باہر نکل آئیں گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں سے اوٹ میں ہیں، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ کا اذن، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے، اور جب اللہ عز و جل کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کر دیں، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی، نہیں سوراخ باقی ہوگا جس پر وہ چھوڑ کر گئے ہوں، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. یعنی جب دیوار میں ایک رخنا آ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو گرانا آسان ہو جاتا ہے. وہ یعنی جب کسی بھی دیوار میں آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سوراخ کریں تو باقی سارا سٹرکچر بھی ہل جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کلمہ انشاءاللہ جو ہے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کسی تائید حاصل، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، چاہے یاجوج ماجوج ہی پڑھیں. جو ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے تو لوگ خوف سے قلعوں میں بند ہو جائیں، اپنی عمارتوں میں چلے جائیں، ڈر کے مارے وہ اندر گھس جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں. یعنی پہاڑوں پر چڑھنا اترنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اسی لیے وہ تیزی سے اترتے ہوئے نہیں، جیسے وہ سلپ کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. قلعوں میں بند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. مسند احمدی کی روایت ہے، جب روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے نمٹ لیا، یعنی یاجوج ماجوج کہیں، اب آسمان والے رہ گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لت پت کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا. وہ نیزہ یا تیر جو بھی ہوگا وہ
خون میں لت پت ہو کے واپس آئے گا تو ان کو یوں لگے گا کہ جیسے وہ آسمانی مخلوق کو بھی مار رہے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کوئی مخلوق ہے جس کو وہ لگیں گے، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود لوٹائیں گے۔ یاجوج ماجوج جانوروں اور پانی پر قبضہ کر لیں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دیں گے۔ پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوگا۔ پھر اللہ کے اذن سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ نواس بن سمان کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں، یعنی پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں، یعنی ظاہر غذائی قلت بھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے، سب میں یہ وبا پھیل جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر جگہ بھی نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ بختی اونٹوں جیسی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارشیں بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اونٹ کا اوٹ مہیا نہ کر سکے، یعنی پوری زمین پہ یک وقت بارش ہوگی، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ اب یہ وہ روایات ہیں اور یہ معلومات ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو ہمیں اوتھینٹک سورسز جو قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمارے سامنے ورنہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا۔ یاجوج ماجوج کی موت کی خبر لانے والا ایک بہادر آدمی ہوگا۔ مسند احمد میں آتا ہے، یاجوج ماجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس دشمن کا کیا بنا۔ چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہی ہو جائے گا، قلعے سے نیچے اترے گا تو دیکھے گا وہ سب مرے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی۔ وہ اس وقت پکار کر کہے گا، اے گروہ مسلمین سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر۔ چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے۔ جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور اسے وہ کھا کر اتنے صحت مند اور فربہ ہو جائیں گے، گھاس سے کبھی اتنے تنو مند نہ ہوئے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد زمین سے ان کی صفائی کے بعد خوشحالی کا دور آئے گا۔ نواس بن سمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکالے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے، اور اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو۔ یہ اتنے بہترین چیزیں زمین سے ہوگی۔ لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے، دودھ میں برکت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک گائے ایک بڑے قبیلے کو کفایت کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کفایت کرے گی، یعنی اتنی برکت ہوگی۔ ابھی اسی حالت میں ہوں گے لوگ کہ اللہ یکا یک ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی، اور برے ذات کے لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، ان پر قیامت قائم ہو۔ یاجوج ماجوج کا سامان جو ہے یہ 7 سال تک استعمال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں، ڈھالوں کو مسلمان 7 برس تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی جلائیں گے وہ سارا۔ بہرحال یہ تو تھے یاجوج ماجوج کے بارے میں معلومات ہم صحیح احادیث سے ملتی ہیں۔ یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ بلکہ سورۃ الکہف کے سارے واقعات جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور اب ہم اس واقعے سے حاصل ہونے کچھ فوائد کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ سبق سے یہ واقعات ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، یعنی ہسٹری کو اس نظر سے پڑھنا کہ اس سے انسان اپنی عبرت کا سامان پکڑے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہو۔ قرآن ہسٹری کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہمیں تاریخی معلومات ملتی ہیں جن کا کوئی اور سورس نہیں، یعنی یہ جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں یہ تاریخ میں ان کی ڈیٹیلز اس طرح نہیں ملتی، مورخین نے ان کے بارے میں اس طرح نہیں لکھا جس طرح قرآن مجید نے یہ غیب کی خبریں ہمیں دی ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایمان کی آزمائش اور دولت کی آزمائش اور علم کی آزمائش، پھر اقتدار کی آزمائش کا ذکر مل ان 4 قصوں سے، اور پھر بیچ میں ابلیس کا قصہ ہے، اور دقیانوس کی بات انڈائریکٹلی آتی کہ کس قسم کے یہ بادشاہ تھے اور کس قسم کے لوگ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں اقتدار ملنا اللہ کی نعمت، اور
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کا احسان فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اسے اصل باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، زمین میں اقتدار بری چیز نہیں۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد، اتھارٹی ملنے کے بعد انسان کرتا کیا ہے، اور پھر یہ کہ عظیم بادشاہ کون ہوتا ہے، وہ جو بڑی بڑی عمارتیں بنائے یا بڑے بڑے پل بنائے یا بڑی بڑی تعمیرات کرے، یا وہ جو عوام یا انسانوں کی بھلائی کے کام کرے۔ کچھ بادشاہ ہوتے ہیں کہ جو صرف شہرت حاصل، لیکن کچھ ایسے کہ جو باعمل ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام، جیسے ذوالقرنین ہے۔ تو ان لوگوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی خدمت کی، اپنی سلطنت کو ذوالقرنین نے وسعت دی، لیکن اس اقتدار کو انہوں نے اور اس وسعت کو انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دینے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی مومن کے پاس جب اتھارٹی آتی ہے تو وہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھلائی کی بات بھی سوچتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کرتے۔ تو ذوالقرنین کیا چاہتے تھے کہ وہ توحید کے ذریعے آخرت کو محفوظ کریں۔ اس سے یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ سچے ایمان والے جب ان کو اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے تو وہ صرف ہالیڈیز پہ خرچ نہیں کر دیتے، عیش و عشرت پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ بامقصد سیر و سیاحت اختیار کرتے، یعنی اپنی قوتوں کو دین کی خدمت میں لگاتے ہیں، اپنے مال کو، اپنے وسائل کو، اپنے علم کو۔ یعنی سفر جو ہے اس کے اپنی جگہ پر بہت سے فائدے ہیں اور سفر کرنا چاہیے، لیکن بامقصد سفر ہونا چاہیے۔ امام شافعی نے ایک شعر میں جو سفر کے فائدے بتائے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ہم و غم کو دور کر، انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں طرح طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں، لیکن جب اس سے نکل کر کہیں ٹریول کرتا ہے، نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے تو اپنے پچھلے غم بھول جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات فائدے اٹھا کر آتا ہے، اکتساب معیشت ہوتی ہے، مختلف طرح کے قوموں کے آداب اور ایٹیکیٹ سیکھتا ہے، نئی نئی غذاؤں اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور اس سے وہ طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے، ادب آداب سیکھتا ہے، بعض اوقات مال کماتا ہے، بزنس کی نئی اپرچونٹیز اس کو نظر آتی ہیں، پھر اسی طرح نئے دوست بنتے ہیں۔ تو سفر کرنے کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف کھانے پینے، صرف لگژری کے لیے اور صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اسباب فراہم کرتا ہے تو کچھ لوگ ان اسباب سے اپنی آخرت بناتے ہیں، بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے اندر امپروومنٹ لاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی اسباب کے ذریعے اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامیابی اور فلاح، یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے کہ کامیابی اور فلاح کے لیے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کائنات میں قانون سببیت نافذ ہے۔ یعنی قرآن مجید ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، اور ریسورسز کو استعمال میں لانا چاہیے، اور چیزیں جو ہیں اپنے اسباب کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایک طرف تقدیر ہے اور ایک طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن مختلف اسلوب کے ساتھ کائناتی اور شرعی احکام اور ثواب اور عذاب کو اسباب پر مرتب کرنے سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی کائنات میں بھی بارش ہوتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اسی طرح شرعی احکامات ہیں، حد جاری کرنی ہے مثلا تو اس کے کچھ سبب ہوتا ہے، اسی طرح ثواب اور عذاب کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر لوگ جزا ملتے۔ اور قرآن مجید میں سببیت کے لیے با کا لفظ جو ہے، با سببیہ جس کو کہتے ہیں، بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لام بھی سبب کے لیے آتا ہے، یعنی عربی زبان کے قواعد میں سے ہے۔ اور بعض احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب کے طور پر بیان کی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ یعنی تقوی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، تقوی سبب ہے بہت سی خیر حاصل کرنے۔ پھر اسی طرح ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کمال اس بات میں ہے کہ انسان روحانیت اور مادیت کو جمع کرے، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانیت جو ہے اس کو نہ بھولے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ایک ظاہر نظر آنے والا کام ہے اور ایک اس کے پیچھے جو روح ہے اور جو مقصد ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ توکل اور اسباب کے درمیان کوئی کنٹراڈکشن نہیں، کوئی تعارض نہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر لوگ توکل کی ماہیت اور حقیقت کو جان لیں
تو ان کو معلوم ہو جائے کہ توکل اور اسباب کے درمیان کوئی کنٹراڈکشن، اور اس لیے کہ توکل کا مطلب ہے دل کا ایک کارساز ہستی پہ بھروسہ کرنا اور اس پر اطمینان رکھنا، اور جب اسباب سے متعلق جسمانی حرکت پیدا ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں ہو، اس کے بعد ایکشن میں لے آنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو مختلف طرح کے علوم سیکھنے چاہیے۔ ذوالقرنین جو تھا وہ بہت علم والا تھا، ذوالقرنین جو تھا وہ بہت علم والا تھا، اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا تو وہ دیوار بنا نہیں سکتا تھا، مختلف علاقوں کا سفر نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اور ساری زندگی انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جنگ کرنے سے پہلے نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا بس میں اس کو سزا دوں گا، اور جو اچھے کام کرے اس کے لیے بہترین جزا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے پہلے اچھائی اور برائی کا فرق بتایا۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فساد کرنے والوں کو جیل میں بند کیا جا سکتا، کیونکہ یاجوج ماجوج بند کر ان کے خلاف کوئی مہم جاری نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اپنی فوجوں کو ان سے نہیں ٹکرایا، کوئی اور بڑا فتنہ فساد نہیں کیا، بلکہ ان کو اس فتنے کو بند کر دیا۔ تو ہمیں بھی جہاں پر فتنے ہوں ان سے لڑنے کی بجائے ان فتنوں کو رکھنے بند کرنے چاہیے، دروازے بند کرنے چاہیے، فتنوں سے الجھنا نہیں چاہیے، فتنوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کا جہاں تک ہو سدباب کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بادشاہت کے قیام میں انصاف نہایت ضروری، کیونکہ ذوالقرنین نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا ہے، یہ دراصل انصاف کی بات تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی ظلم کے ساتھ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ اسلامی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی، جبکہ انصاف اور جسٹس کے ساتھ غیر مسلم حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ کا قائم رکھتا ہے۔ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ رعایا کی حفاظت کرے، ان کی حفاظت کے کام کرے، اور پھر اس کے لیے جو بیت المال ہے اس کو خرچ کرے، یعنی بجائے اس سے کہ ان پہ مزید ٹیکس لگائے، جو آلریڈی ان کے پاس مال ہو اسے عوام کی خیر و بھلائی کے لیے استعمال کرے، اور رعایا کی خوب نگرانی کرے کہ کہاں وہ کس مشکل کا شکار ہے جو وہ اپنے سے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ اور رعایا کے جمع شدہ خزانے کو بادشاہ چونکہ خرچ کرتا ہے یا جو حکومت خرچ کرتی ہے، تو اس کے لیے 3 شرائط ہمیں دین سے پتہ چلتی ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں نمبر 1، بادشاہ اپنے لیے کسی چیز کو خاص نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ اپنے لیے تو فیسلٹیز حاصل کر لے اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، مثلا اپنی تعلیم، اپنی صحت، اپنی سیر و تفریح اور اپنی ساری سہولتیں وہ تو اختیار کر لے اور لوگ دقتوں میں پڑے رہیں۔ دوسرا یہ کہ خرچ کا آغاز ضرورت مندوں سے ہونا چاہیے، محتاجوں کی مدد سے بیت المال میں خرچ کیا جانا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ رعایا کے مرتبے کے اعتبار سے مساوات قائم کر۔ پھر اسی طرح ایسے کام زندگی میں کرنے چاہیے دیر تک باقی ہے، صدقہ جاریہ۔ ذوالقرنین نے جو بھی لوگوں کی مدد کی، خاص طور پر یہ جو بند بنایا یاجوج ماجوج کو روکنے، آج اس پلانٹ پہ پایا جانے والا ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا، کہ اگر وہ قومیں کھلی چھوٹتی تو معلوم نہیں آج وہ کس طریقے سے کیا دنگا فساد مچاتی اور زمین رہنے کے قابل نہ رہتی، کیونکہ جب وہ زمین پر نکلیں گے تو پھر کوئی بچے گا نہیں سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو کوارنٹین کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا کام کرے، نان مسلم سبھی فائدہ اٹھائیں، یعنی بعض اوقات ہم صرف وہ کام کرنا سوچتے ہیں جس سے ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہو، اپنے فائدے کے لیے سیلفش ہو کر میرا کیا بنے۔ بعض اوقات ہم وہ کام کرتے ہیں جو صرف ہماری فیملی کو، اپنے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بس ان کو فائدہ ہو۔ کچھ لوگ بڑا دل کریں گے تو ایکسٹینڈڈ فیملی تک کو برادری سسٹم قائم کر کے لوگوں کو کوئی خیر پہنچائیں گے، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ بہت سے لوگ برادریوں میں بٹے ہوئے، کوئی میمن برادری اور اسی طرح کے شیخ برادری ہے، کوئی اور برادری ہے، تو وہ جتنی بھی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، یہ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں، وہ صرف اپنی برادری کے اندر ہی کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں کرتے ہوں گے لیکن اللہ ماشاء اللہ، مگر ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اپنی برادری، یعنی ذات، خاندان اور پھر برادری، اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ عموماً کیا ہوتا ہے، اپنی نیشن۔ جو نیشنلزم ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جو ہماری قوم کا بندہ ہے وہ تو کہیں بھی ہوگا، اس کے کچھ حقوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر 10 بندے اور مر رہے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ لیکن ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس نے صرف اپنے لیے سوچا کہ یہ دس از یور، تمہاری تم جانو اور یہ تمہارے یاجوج ماجوج جانے، ہم یہاں۔ وہ چاہتے تو صرف خراج پیسہ اکٹھا کر کے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے ان کو اسلام کی بھی طرف بلایا اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ کہ ان کی مشکل بھی حل کی، اوپر احسان کیا، نہ صرف یہ کہ ان پر احسان کیا، آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی احسان کیا۔ تو ہمارے ذہن میں ایک وسعت ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی کو خیر پہنچائیں تو وسیع فائدہ سوچیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ سوچیں۔ الہدا کا جو لوگو ہے قرآن فار آل، اس کے پیچھے بھی ذہنیت یہی تھی کہ صرف میرے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے نہیں، اس پلانٹ پہ پایا جانے والا جو بھی کوئی بندہ ہے ان سب تک جس کو جو بس چلے، یعنی جو بھی سیکھ لے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس خیر کو دوسروں تک پہنچائے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس پہ حق سب کا ہے۔ یہ قرآن سب کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، اے لوگوں کہہ کے پکارتا ہے، تو پھر وہ صرف ایمان والوں کے لیے تو نہیں، صرف مسلمانوں کی کتاب تو نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے رسول تو نہیں، وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو تنگی سے بچانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا چاہنا چاہیے، اور یہ ذوالقرنین کی شخصیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ محتاجوں کی مدد کر کے اجر کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے۔ ایک عادل حکمران جو ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، لوگوں پہ احسان کرتا ہے، لیکن اس کا بدلہ لوگوں سے نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے بدلہ چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رعایا سے بدنی مدد لی جا سکتی ہے کام میں، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، وسائل اور جسمانی قوت کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ آئیں سب مل کر کام کرتے۔ تو جو کمیونٹی ورک ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا، اس میں اوروں کو شریک کر لینا چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ اکیلے مدد کریں، ایک یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مثلاً آپ نے اگر کسی کا قرض اتارنا ہے تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل میں سے $10-20 کسی کو دے دیں تو اس کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن آپ اپنے اگر قریبی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون کس مشکل میں ہے، سب مل کے اس کی مدد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا قرض اتر جاتا ہے بعض اوقات دوسرا۔ تو اس میں اوروں کو بھی خیر میں شریک کر لینا چاہیے۔ تو یہ ذوالقرنین کے واقعے سے یہ بات بہت اچھی طرح میں معلوم ہے۔ اس نے حالانکہ ان کی اپنی فوجیں تھیں، لیکن کہا کہ تم آؤ میری مدد کرو اور ہم مل کر اس دیوار کو بناتے ہیں۔ مال مجھے نہیں چاہیے، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو مجھے ملا ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو عمل سے، ایکشن سے اپنی قدر کرواتا ہے، نہ کہ صرف باتوں سے۔ یعنی انسان کو صرف اپنے لباس یا زیورات یا اپنے رکھ رکھاؤ سے ہی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اس کی قدر ہوگی، بلکہ لوگوں کی طاقت، بلکہ اپنے عمل سے قدر کروانی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو لوگوں سے کام لینا بھی آنا چاہیے۔ تو اس کی جو انسٹرکشنز تھی ذوالقرنین کی بہت واضح تھی، اور وہ ان کو کلیئر انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ تم مجھے وسائل فراہم کر دو پھر میری مرضی، جو میں مرضی کروں، نہیں، آخر تک انہیں ساتھ شریک رکھا۔ پھر ایک اچھے لیڈر کی صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مشکل میں رہنمائی کرتے ہیں، مشکل وقت میں عوام کو چھوڑ نہیں جاتے، چیلنجز سے بھاگ نہیں جاتے، سولوشنز نکالتے ہیں۔ اور اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو ان کا اچھا خادم ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اچھا لیڈر جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، اتھارٹی کے باوجود نرمی سے معاملہ کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے اندر انصاف پیدا کرتا ہے، انصاف کے لیے کام کرتا ہے، سوشل جسٹس کے لیے، morality کو سپریڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ فساد کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پھر ظاہر ہے کہ بادشاہ کے عمل سے اسی چیز کی تلقین ملتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو سارے کام کرنے کے باوجود اپنی غذا اللہ سے تعلق سے لینی چاہیے۔ یعنی جو انسان کمیونٹی ورک میں زیادہ نکلے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو تو اتنے چیلنجز بھی زیادہ سامنے آتے ہیں، کرٹیسزم بھی آتی ہے، لوگ ہمیں ہرٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر لوگوں سے بدلہ لینے کی بجائے یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق قائم کر لے کہ وہ تعلق انسان کے اندر اتنی ٹھنڈک پیدا کر دے اور اتنی روشنی دل کے اندر پیدا کر دے کہ پھر لوگوں کی بات بری ہی نہ لگے۔ دیکھیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، آپ اپنی ذات میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہتا نہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر آپ صرف ایک شخص کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے تو وہیں سے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی تو
آپ کی زندگی ایک آزاد پرندے کی طرح ہوتی ہے. جو ہی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسائل ہسبینڈ کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ، پھر آگے ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ان لاز کے ساتھ، پھر آپ کے نیبرز ہیں. آپ کسی جنگل میں تنہا رہتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں انسانوں کی طرف سے. لیکن اگر آپ ایک کسی لوکیلٹی میں رہتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں. نہ صرف یہ کہ انسان ہیں بلکہ جانور بھی ہیں، آپ کو لوگوں کے کتے بھی جا رہے ہیں سڑکوں پہ اور آپ بھی جا رہے ہیں، تو بہت سے آپ کو چیلنجز اور بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ خیر کا کام کرتے رہیں، ورنہ اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو آپ سے خیر رک جائے گی. یعنی آپ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو لوگوں میں گھل مل کر رہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے. تو صبر جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ہم سے کسی کو خیر پہنچ رہی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. تو یہ اچھے لیڈر کی، اچھے انسان کی علامت ہوتی ہے. اور اس کے لیے پھر یہ کہ انسان کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جب انسان غصہ کنٹرول نہیں کرتا تو بار بار اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے کسی کے رویے سے متاثر نہیں ہونا، اور اگر کوئی چیز مجھے اریٹیٹ بھی کرے گی تو میں اس کا اظہار نہیں کروں گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھگڑالو نہیں بنے، لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں. بعض اوقات آپ غصے کا اظہار جب کر دیتے ہیں تو جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس سے اصل کام پیچھے رہ جاتا ہے. یعنی ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ کی بڑی خیر رک رہی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں یا لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں تو پھر ہم بڑا کام نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال و دولت سے محبت نہ کریں، کیونکہ مال و دولت کی محبت انسان کو انسانوں کی محبت سے محروم کر دیتی ہے. مال و دولت وسائل ہیں، ٹولز ہیں جو اپنے اور اپنے متعلقین پر خرچ کرنے چاہیے، نہ کہ اس کے ذریعے انسان اپنی ایک انر نفس کی سیٹسفیکشن کرے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اسی طرح جب مل جل کر کام کریں، اجتماعی کام کریں، تو مالی معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بلکہ ایک فیئر سسٹم قائم کریں کہ جس میں کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو مال تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا مال اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ سکتی. تو اس لیے اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس معاملے میں فیئر ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہادر بنے. بہادر، سب سے بڑا بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہادر ہونے کے باوجود عاجزی ہونی چاہیے، جیسے ذوالقرنین کے اندر تھی کہ وہ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہ یہ میرے رب کی رحمت، یعنی تواضع، کہ میں نے یہ دیوار جو بنائی ہے یہ اللہ کی مدد سے بنائی ہے، میرا کمال نہیں ہے، اور جب اللہ چاہے گا اس کو توڑ دے گا. یہ پرماننٹ دیوار نہیں ہے. یعنی کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے ہے، تو ایسا نہیں. اور رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، یعنی آخرت کا فکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس صورت کے اندر 3 بادشاہوں کا ذکر ہے. ان میں سے صرف ذوالقرنین جو ہے وہ ایک عادل بادشاہ ہے. دقیانوس کا ذکر ہے جو لوگوں کے اوپر دین کے معاملے میں جبر کر رہا تھا اور اپنے شدت کے ساتھ لوگوں کو اپنے دین کا قائل کر رہا تھا. اور دوسری طرف وہ بادشاہ تھا جو موسیٰ اور خضر کو ملا، جس کے بارے میں خضر علیہ السلام نے کہا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وہ ظلم اور غصب کر رہا تھا، لوگوں کی کشتیاں جبرن لے رہا تھا. اور ایک دقیانوس ہے کہ جو لینے کی بجائے دے رہے ہیں، ایک ذوالقرنین ہے جو لینے کی بجائے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے وسائل استعمال کر کے، اپنے علم کو استعمال کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی جسمانی قوت کو استعمال کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو انسان اگر واقعی دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو سستی اور بے بسی سے پناہ مانگنی چاہیے اور کام کرنے کے لیے ہمت کرتے چلے جانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشگی کے گھر کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں کان وعد ربی حقا، کہ قیامت آئے گی اور یہ سچا وعدہ ہے اور ہمیں اس کی لیے فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اس واقعے کے اندر کچھ عقیدے کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی CID ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ان سب جو بھی بڑے سے بڑے لوگ ہیں یا اتھارٹی والے ہیں یا لوگوں پر مسلط ہیں، ان کی نیتوں میں کیا ہے، ان کی سوچوں میں کیا ہے،
وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے، نعمت دینے والے کی طرف نسبت ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اور وہ کیا ہے کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، یعنی جس نے دیا ہے اس کو اکنالج کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ ابن قیم کہتے ہیں عبودیت میں شکر کی حقیقت یہی ہے کہ بندے پر اللہ کی نعمت کے اثرات اس طرح دکھائی دیں کہ بندے کی زبان منعم کی تعریف کرے اور نعمت ملنے کا اعتراف کرے، اور اس کا دل حاضر ہو اور محبت سے لبریز ہو، اور اس کے اعضاء مطیع اور اطاعت گزار بن جائیں۔ یہ ہے شکر، یعنی اور وہ کتاب شکر گزار کیسے بنے، شکر گزاری کے فائدے، تو اس میں 5 قواعد وہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ شکر گزار مشکور کے تابع ہو جائے، اس سے نمبر 2 محبت کرے، نمبر 3 اس کی نعمت کا اقرار کرے، نمبر 4 نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اس کی پسند کی جگہ میں استعمال کرے۔ بہرحال، اور پھر یہ کہ اس واقعے سے بھی ہمیں آخرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، کہ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑے سے بڑے بادشاہ، ان کے جتنے بھی بڑے سے بڑے کارنامے ہیں، ان سب کا جو اختتام ہے، انجام ہے، وہ فنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا وہ اتنی ہی کامیابی پائے گا۔ ذوالقرنین نے بڑے پیمانے پہ کوشش کی، ایک سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، چین سے ساری زندگی نہیں بیٹھا، اپنے وسائل اور اپنی علم اور قوت کو پوری بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ انسان کو بھی جب تک اس کی جان میں جان ہے، جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور عقل اجازت دیتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ذوالقرنین کے اندر کامیاب لیڈر کی صفات ہیں، جن کا کچھ ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، کہ خاص صفت جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، امانت دار ہے، اور تواضع اور پاکیزگی والی زندگی۔ اس واقعے میں نہ صرف یہ کہ عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے، خاص طور پر اتھارٹی والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم مدد پر صحیح طور پر سیکھنے کی دے۔ اگر آپ مزید کوئی چیز کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ میں وقفات تدبریہ۔ جی السلام علیکم استاذہ جی، ابھی جیسے آپ نے مینشن حدیث میں کیا کہ صحابہ نے ون آف دا صحابیز کو ڈسکرپشن کہ وہ دھاری دار دیوار دیکھی انہوں نے، تو خواب میں یا یہ نہیں پتہ چلتا، بس اتنا ہی کہ جو تم نے دیکھا وہ ایسا ہی، یعنی ایک کلو مل گیا۔ استاذہ آپ جو مینشن کر رہے تھے نا وہ خبرہ والی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی۔ میں سوچ رہی سم ٹائمز اسپیشلی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، یا اسپیشلی جو اس طرح کی سیکرٹ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، لائک وٹ ناٹ، جو پروگرامس ہوتے ہیں ان کے، وی تھنک کہ پبلک اویئر نہیں ہے، یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا انٹینشنز ہیں، کیا ایکشنز ہیں، اور کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایگزیکٹلی اینڈ پریسائسلی کہ جو ان کے دلوں میں ہے، کیونکہ بعد وہ زبانوں پہ نہیں ہوتا، اور جو ان کی لائک اعمال کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی، اینڈ آئی تھنک کل تو بار بار بچوں سے بات کرتے ہوئے بیک آف دا مائنڈ یہی تھا کہ آئی ایم ان دس کائنڈ آف اتھارٹی اینڈ آئی شوڈ بی مچ مور مائنڈفل، کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ میں ماشاءاللہ 3 جگہوں پہ گئے اور نظر آتا، تو یا کوئی تکبر کا مظاہرہ کیا ہو کہ میں بڑی چیز کہ میں 2 جگہ سے پہلے وہیں اور مجھے بہت پتا ہے۔ ہم لوگ تو جہاں ساری پوری وہاں سے تھرڈ کی بات بھی نہیں، لینگویج بھی ڈفرنٹ، اور وہ ان کی جو ہے وہ کس سیٹسفائی ٹرسٹ بٹھاتے ہیں اس کو۔ میں یہ سمجھ کئی مرتبہ آپ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا کے آپ اپنا ٹرسٹ بٹھا سکتے، یعنی باتوں سے زیادہ عمل انسان کا بتاتا ہے کس قابل ہے۔ آگے چلیں، وقفات تدبری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معانی الکلمات۔ ذی القرنین ملک صالح عادل ملک ما بین المشرق والمغرب، نیک عادل بادشاہ جو دنیا کے مشرق و مغرب، اتنی بڑی حکم۔ نکرہ عظیمہ، بہت بڑا۔ سببا اسبابا وطرقا توصلہ الی ما یرید من فتح المدن وقہر الاعداء۔ سببا سے مراد اسباب ہیں، راستے ہیں جو اس کو اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں جو مدن یعنی شہروں کو فتح کرنے میں کام آتے ہیں، جو ارادہ رکھتا تھا شہروں کو فتح کرنے اور دشمنوں پہ غالب آنے۔ خرجہ اجرا، خرچ کا مطلب یہاں اس کا یعنی اس کا بدلہ یا ٹیکس یا اس کی پیمنٹ۔ فاتبع سببا اخذ جادا بالاسباب والطرق الموصلۃ الی ما یرید۔ اخذ اس نے اختیار کیے جادن خوب کوشش کر کے، بالاسباب اسباب، والطرق اور راستے، الموصلۃ الی ما یرید اس چیز تک پہنچانے والے جس کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ ردما سدہ بند، ڈیم۔ حمیئتن حارتن گرم، ذات تین اسود سیاہ مٹی والی، یعنی یہ معنی ہے حمیہ کا۔ الوقفات التدبریہ۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔
مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذه القصة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها. یہ قرآنی قصہ عطا کرتا ہے ایسی صفات جن سے گریز نہیں کیا جا سکتا. احداہا یعنی کہ یہ صفات ہیں اس قصے میں، یہ خاص خصوص. احداہا انہو کان ملکن صالحا عادل، پہلی یہ بات کہ وہ ایک نیک اور انصاف کرنے والے. الثانیہ انہو کان ملہما من اللہ، دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے الہام کیے جاتے، نئے نئے کام کرنے کے آئیڈیاز ان کو آتے. الثالثہ نمبر 3 ان ملکہ شمل اقطارا شاسعہ، کہ اس کی بادشاہی مشتمل تھی بڑے بڑے بر اعظموں. یعنی اقطار قطر کی جمع ہے، قطر کی بر اعظم جس کو کہتے ہیں، دور دراز. شاسعہ کا مطلب ہے تو دور دراز، دور دراز جو بر اعظم تھے ان پر پھیلی ہوئی. انہ بلغ فی فتوحہ من جہت المغرب مکانا کان مجہولا، کہ وہ پہنچے یعنی ذوالقرنین جو تھے وہ جا پہنچے فی فتوحہ اپنی فتوحات میں، من جہت المغرب مغرب کی جانب، مکانا ایسی جگہ، کان مجہولا جو اننون تھا، نامعلوم مقام تھا. وہو عین حمیۃ، اور وہ گرم کیچڑ والا چشمہ تھا. یعنی اس سے پہلے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی علاقہ ہوتا ہے اور یہاں بھی کچھ لوگ بستے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وقتاً فوقتاً نئے نئے جو کمیونٹیز ہیں یا قبائل ہیں ان کے بارے میں معلومات آتی رہتی ہیں کہ کس طرح کہاں کون سے دور دراز جنگلوں میں لوگ بستے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، کچھ لباس کے بارے میں نہیں جانتے، بالکل ہی علم سے دور ہوتے. تو اس دور میں بھی انہوں نے اس طرح کے اس وقت مسلمان بادشاہ تھا جس نے یہ ڈسکور کیا، لیکن آج مسلمانوں میں کوئی ایسے افسوس کی. السؤال قد یجمع اللہ للعبد بین نعم الدنیا والآخرہ وضح ذلک من خلال الآیہ. کبھی اللہ اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو جمع کر دیتا ہے. اس آیت سے اس کی وضاحت کریں. یعنی جس طرح ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے نیک سیرت بھی دی، پھر الہام بھی ہوتا تھا ان کو نئے نئے کام کر، پھر ان کی بادشاہت بھی بہت بڑی، اور پھر یہ کہ وہ نئی نئی جگہوں پر بھی جاتے تھے. یہ سب نعمتیں تھیں ان پر اللہ کی طرف. نمبر 2 وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. وَهَذِهِ الْأَسْبَابُ الَّتِي آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا لَمْ يُخْبِرْنَ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ بِهَا. اور یہ اسباب جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، یعنی آگاہ نہیں فرمایا. لم یخبرن اللہ ولا رسولہ ولم تتناقلها الاخبار على وجہ یفید العلم، اور نہ ہی نقل کیا ان کو مختلف خبروں نے، یعنی نہ ہی اس بارے میں کوئی ایسی خبریں منقول ہیں علی وجہ یفید العلم جن سے کوئی علمی فائدہ حاصل ہو. فلہذا لا یسعنا غیر السکوت عنہا، اس لیے ہمارے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. یعنی وہ اسباب کیا تھے، آتیناہ من کل شیء سببا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کیا تھا، وہ کیا ٹیکنالوجی تھی، وہ کس طریقے سے انہوں نے شیٹس بچھائیں، وہ کس طریقے سے ساری مہمات کی ڈیٹیلز میں ہم نہ جا سکتے ہیں نہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا. السؤال ما موقفنا مما سکت اللہ ورسولہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس بات کو بیان کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، ہمارا اس بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے. ما موقف مما سکت اللہ ورسولہ، کہ ہم بھی خاموش رہیں. لا یسعنا غیر السکوت. نمبر 3 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. أي استعملها على وجهها، فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. أي یعنی استعملها علی وجہہا، انہوں نے اسے صحیح طریقے پر استعمال کی. فلیس کل من عندہ شیء من الاسباب، تو کیونکہ ہر وہ بندہ جس کے پاس اسباب ہوتے ہیں نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یسلکہ وہ ان کو اختیار بھی کرے یا ان کو استعمال بھی کرے. ولا کل احد یکون قادرا علی السبب،
اور نہ ہی ہر شخص سبب پر قادر ہوتا ہے، یعنی کئی لوگوں کے پاس اسباب ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے چلانی نہیں آتی۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْقُدْرَةُ عَلَى السَّبَبِ الْحَقِيقِيِّ وَالْعَمَلُ بِهِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ، جب حقیقی سبب پر قدرت اور ان پر عمل کرنے پہ قدرت حاصل ہو جائے، یعنی سبب بھی مل جائے اور اس کو استعمال کرنا بھی آ جائے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کئی گھروں میں گن ہو سکتی ہے لیکن وہ چلانی نہیں آتی لوگوں کو، مثلا گھر میں مردوں کو اگر آتی ہے تو عورتوں کو نہیں آتی، یا کسی ایک بندے کو آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ کئی مشینری ایسی ہوتی ہے تو لوگوں کو خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ بھی خرید لیں یہ بھی، لیکن اس کے بعد استعمال نہ جاننے کی وجہ سے وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں اور پھر اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں۔ وَإِنْ أُدِمَ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْصُلْ، اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ کیا کہ سبب نہ ہو، اسباب نہ ہو، اور پھر عمل نہ آتا ہو، یعنی ان کو اختیار کرنا۔ السؤال متى يستطيع الانسان الاستفادة من الاسباب، انسان کو اسباب سے فائدہ حاصل کرنے کی استطاعت کب ہوتی؟ جب اسباب بھی ہوں اور سبب پر قدرت بھی ہو اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہو۔ نمبر 4، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ معنی ھذا، اس کا مطلب یہ ہے، ان اللہ تعالی مکنہ منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان پر دسترس دی، یعنی قوت دی، وحکمہ فیہم، اور ان کا حاکم بنا دیا، وازفرہ بہم، اور ان کے ذریعے اس کو فتح عطا کی، ظفر کامیابی کو، وخیرہ، اور ان کو اختیار بھی دیا ذوالقرنین، ان شاء قتل و سبا، چاہے تو قتل کر دیں، قیدی بنا لیں، وان شاء من او فدا، اور اگر چاہے تو احسان کرے یا فدیہ لے لیں، فعرف عدلہ و ایمانہ فیما ابداہ، تو پہچان لیا گیا ان کا عدل اور ان کا ایمان اس میں جو انہوں نے کیا، جو فیصلہ کیا اس فیصلے سے ان کے عدل و انصاف کا پتہ چلا۔ السؤال المؤمنون هم ارحم الخلق بالخلق، مومن مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وضح ذالک من خلال الآیہ، آیت کے اندر سے اس کی وضاحت کیجیے کہ وہ اپنے اختیار کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ جی آپ کے مطلب یہ ہے کہ مومن سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں مخلوق پر، تو ذوالقرنین کا یہ جو طرز عمل تھا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر حقیقی ایمان تھا۔ نمبر 5، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ای فلح الجنت، یعنی اس کو جزا ملے گی جنت کی شکل میں، والحالۃ الحسنۃ، اور اچھے حال سے نوازا جائے گا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ جزاء بدلے کے طور پر، یوم القیامت، قیامت کے دن، وسنقول له من امرنا یسرا، ای وسنحسن الیہ، یعنی ہم اس پر احسان کریں گے، ونلطف له بالقول، اور بات میں نرمی کریں گے، وَنُيَسِّرُ لَهُ الْمُعَامَلَةَ، اور معاملہ آسان کریں گے، یسر آسانی کو، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِينَ، جی کیا؟ جی، من الملوک الصالحین، اور یہ دلالت کرتی ہے یہ بات کہ ذوالقرنین نیک بادشاہوں میں، الاولیاء العادلین، اور عدل کرنے والے اولیاء میں سے تھے، العالمین، جاننے والے، علم والے، حیث وافق مرضات اللہ فی معاملۃ کل احد بما یلیق بحالہ، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی موافقت کرتے ہوئے ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کے وہ لائق تھا، حیث وافق، موافقت کی، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی، فی معاملۃ کل احد، ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بما یلیق حالہ، جس کا وہ مستحق تھا۔ تو اس سے اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا یہاں کیا ہے،
یہ نہیں کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، چاہے بچوں ہی کے ساتھ ہو، کیونکہ بعض کہتے ہیں بچے ہمارے ہیں نا، اتنے احسان ہیں ہمارے ان پر، لہٰذا اب کیا اتنا بھی کہنے کے حقدار نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. نہیں، اللہ کی رضا اس میں کیا ہے کہ آپ کیسا معاملہ کریں، بد اخلاقی کا معاملہ کریں یا احسان کا معاملہ کریں. السؤال ما علامت التوفیق للامیر الصالح، نیک بادشاہ کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کی کیا علامت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرتا ہے. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فی هذه الآیت دلیل، اس آیت میں دلیل ہے، علی اس بات پر، ان الملک فرض علیہ کہ بادشاہ پر لازم کیا گیا ہے، ان یقوم بحمایت الخلق فی حفظ بیضتہم کہ وہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت کریں، یعنی قائم رہیں اللہ کی مخلوق کی حفاظت پر. حمایت کا مطلب حفاظت. فی حفظ بیضتہم ان کے ملک کی حفاظت کر کے، یعنی بیضہ کہتے ہیں اصل میں مرکز کو، دارالخلافہ کو، یعنی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی حفاظت کرے تاکہ دشمن حملہ نہ کرے اور لوگوں کی جان مال محفوظ رہے، یہ ذمہ داری ہے. وَسَدِّ فُرْجَتِهِمْ اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. وَإِصْلَاحِ ثُغُورِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي تَفِيءُ عَلَيْهِمْ اور اصلاح کرے ان کی سرحدوں کی، اور اس میں وہ مال خرچ کرے جو اللہ نے اس کو بطور غنیمت دیے ہیں، یعنی ملک کی سرحدوں کی، جیسے یاجوج ماجوج کی وہ حفاظت کی اس نے، اس ملک کی اپنی سلطنت بنا لی، پھر لازم ہو گیا کہ اب ان کی فساد سے بھی بچائے اپنے لوگوں کو. تو یہ ہر عادل بادشاہ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں اور سرحدوں کی حفاظت کریں، اور اس میں سے اس پر اپنا مال خرچ کریں جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے پہلے سے. وَحُقُوقِهِمُ الَّتِي تَجْمَعُهَا خَزَانَتُهُمْ تَحْتَ يَدِهِ وَنَظَرِهِ اور ان کے وہ حقوق جن کو بیت المال جمع کرتا ہے، وہ حقوق بادشاہ کے قبضے اور نگاہ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وَحُقُوقِهِمُ الَّتِي تَجْمَعُهَا خَزَانَتُهُمْ تحت يده ونظره حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، یہاں تک کہ اگر حقوق اس سارے خزانے کو کھا جائے، یعنی اگر دیوار بنانے میں سارا ہی مال لگ جائے، ٹھیک ہے، حتى لو أكلتها الحقوق حقوق نے کھا لیا، وأنفذتها المؤن اور جو اس کے پاس مال و دولت تھا وہ سارا ہی لگ گیا، لكان عليهم تو ان پر لازم ہے، یعنی بادشاہ کے اوپر پورا کرنا اس کو، جبر ذالک من اموالہم کہ وہ اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرے، پھر اپنا ذاتی مال بھی. وعلیہ حسن النظر لہم اور اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا انتظام کرے. وذالک بثلاثۃ شروط اور یہ 3 شرائط کے ساتھ. الاول پہلی بات، اللہ یستأثر علیہم بشیء کہ اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دے، یعنی اپنے آرام کا زیادہ خیال نہ رکھے ان کے مقابلے میں. الثانی ان یبدأ باہل الحاجہ اور دوسری بات یہ کہ حاجت مندوں کی پہلے ضرورت پوری کرے، فیعینہم ان کی مدد کرے. اور نمبر 3 الثالث ان یسوی فی العطاء بینہم بخشش دینے میں، عطا دینے میں ان کے درمیان برابری کرے، علی قدر منازلہم ان کی مقام کے مطابق. ظاہر ایک جرنیل کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، ایک سپاہی کے ساتھ اور ہوگا، یہ قرطبی نے کہا. السؤال بین الواجب علی من واللہ اللہ تعالی ولایتا او امارتا تجاہ من تحتہ، بیان کیجئے کہ کیا ذمہ داری ہے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کا حکمران بنایا یا امارت دی ہو ان کے ٹورڈز جن کو اس کے نیچے رکھا ہو، یعنی ایسا شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں اور وہ ان پر اللہ کی طرف سے، اللہ نے اسے ان پر حکمران بنایا،
تو پھر ماتحت لوگوں کے بارے میں اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کرے ان کے ساتھ؟ ان کی حقوق کی حفاظت کرے، اس میں بیت المال کا پیسہ خرچ کرے، اور اگر ختم ہو جائے تو اپنے پاس سے مزید انتظام کرے، اور پھر جب وہ ان کے حقوق دے تو پھر اپنے یعنی جب مال خرچ کرے تو اس میں 3 چیزیں رکھے کہ اپنی ذات کے لیے زیادہ ترجیح، ضرورت مندوں کو پہلے فوقیت دے، اور پھر یہ کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو حسب مرتبہ فائدہ پہنچے، سیلریز اکارڈنگ ریسپانسبل۔ بیت المال سے مراد صرف بادشاہ کا خزانہ نہیں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پیسے اللہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے نام لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ نہیں کہ جو اس کو رن کر رہا ہے وہ سب سے بڑی تو سیلری اپنی رکھ لے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی لوگوں کو جو پسند کے ہوں فیوریٹزم کے ساتھ کسی کو زیادہ دے دے، اور جو چاہے کام زیادہ بھی کرتے ہو لیکن مرضی کے نہیں ان کو بالکل ان کی زندگی تنگ کر دے، تو یہ نہیں ہونا، انصاف کا معاملہ ہو، ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ السؤال نمبر 7، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ المعنی قال لهم ذوالقرنین نے ان سے کہا، ما بسطہ اللہ تعالی لی من القدرت والملک خیر من خرجکم واموالکم، جو اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، جو پھیلایا میرے لیے قدرت اور بادشاہت میں، وہ تمہاری آمدنی اور مال سے بہتر ہے، خیر من خرجکم واموالکم۔ السؤال هل افتتن ذو القرنین بملکہ، کیا ذوالقرنین اپنی بادشاہی کی وجہ سے کسی فتنے میں پڑے؟ فافتخر بقوتہ، تو انہوں نے اپنے قوت پر فخر کیا، ونسی المنعم جل وعلا، اور اللہ رب العزت کو جنہوں نے انعام کیا تو ان پر ان کو بھول گئے۔ ما مکنی فیہ ربی، جو مجھے میرے رب نے عطا کیا، اپنے کوئی فخر نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہاں تک وقفات ختم ہوئے، اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے کر سکتے، کوئی خاص خصوصیت آپ کے ذہن میں آئی ہو جب یہ وقفات پڑھ رہے، آپ کا کوئی انپٹ ہو۔ جی شیلا جی، آپ مائک لیجیے۔ جی، جو ایک نقطہ تھا نا کہ جب مال بیت المال کا مال ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنا مال خرچ کرے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ اینڈ میں پھر آ رہا ہے من اموالہم، یعنی کہ اپنا مال سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس وسائل مزید ہیں، اور اموالہم میں یعنی ان سے بھی جمع کر سکتا ہے۔ پھر سازا میں یہ سوچ رہی تھی اس کو ہم آج کل اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا، جیسے ٹیکسز لیے جاتے ہیں لوگوں سے تو پھر ایک ریزرو فنڈ ہوتا ہے، تو ان فنڈز کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل کی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے فنڈز کے ذریعے سے ہی لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ لوگ کسی قسم کی مشکل کا اتنا شکار نہیں ہیں اور دوسرے ممالک کی بنسبت۔ تو واقعی یہ ایک اچھے عادل اور امین حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کرے ایسی سچویشن میں، خاص طور پر یعنی مزید وسائل تلاش کرے۔ جی آسیہ، مجھے مثال یاد آ رہی تھی، جو پہلا پوائنٹ تھا نا کہ اسباب پہ قدرت بھی ہو اور ان کا استعمال بھی آتا ہو، تو میں سوچ رہی تھی بعض اوقات ہمیں تو اپنے فونز کی جو ساری ایپلیکیشنز اور ان کا ایکسٹینٹ آف یوزیج ہے وہ بھی سارا نہیں پتہ ہوتا، اور الحمدللہ کل شام کو بھی خیال آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ یہ اسباق جتنے جمع ہوئے پچھلے لیسن میں، کہ آپ وہی بات کہ چیزیں تو ہیں، علم تو موجود ہے، لیکن اس کو ایکسیس کہاں سے کرنا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ہم گوگل میں عربک میں بھی ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ماں مانا سچ اینڈ سچ، اور وہ ہم نے الحمدللہ آپ سے سیکھا۔ اب اس کے بعد جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم یعنی لرن کر لیتے۔ سو وہی بات کہ اسباب باہر بعض اوقات لوگوں نے ہمارے لیے یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ایکسپلور نہیں کرتے، یوز کرنے میں اپنی ہیزیٹنس کو توڑتے نہیں ہیں، تو پھر آگے نہیں بڑھتے، کال سے نہیں نکلتے۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہی بات کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگر ہم اب تک نہیں بھی اتنا لے رہے تھے تو اب ناؤ دیٹ دا ورلڈ از کمپلیٹلی ورچوئل، ہر کوئی اس طرح نہیں مل رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ہیزیٹنس کو توڑیں اور تھوڑی پریکٹس کریں۔ یہ سب اسباب ہی ہیں خیر لوگوں تک پہنچانے کے، اور دوسروں سے سیکھیں، اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھیں، اپنے بچوں سے سیکھیں جو اس کے ماہر بنے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ بھی جیسے کل اس میں آ رہا تھا کہ ذوالقرنین نے سفر کیا مشرق کی طرف ایکسٹینٹ پہ اور مغرب کی طرف فارسٹ، تو میں نے سوچا آج ہمیں تو مشرق اور مغرب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک زوم روم میں اور کسی بھی اس میں، تو اٹس میڈ ایزیئر فار اس، لیکن پھر بھی اگر ہم نہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، نہ ہم اپنی اس چیز کو ایکسپلور کریں، میکسیمائز نہ کریں،
تو ہم اس اپرچونٹی کو لوز کر جائیں گے. میری توجہ آ رہی تھی جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے خاموشی کی، وہاں خاموش ہو جائے. لیکن ہمارا کیا، ہم وہی چیز کو سامنے لا کے بحث میں، اور اسی چیز کو ہم سامنے لا کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اچھا پہلے یہ سوال جواب اس کا دیں، سارا قرآن چھوڑ کے ان کے بارے میں پہلے بتائیں گے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مقام دے، درجے دے کہ ہم جائیں اور جنت میں، اور پھر ہم ذوالقرنین کو ملیں، ملکہ سبا کو ملے، ایسے لوگ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ رکھے. میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلے ہم وہاں جا کے بھی تو ہم نے کچھ کرنا ہے نا، ایکسپلور کریں. نجم سادہ یہ جو پوائنٹ نمبر 4 تھا نا ابن کثیر کا، اور اسپیشلی جو آخری والا پوائنٹ ہے کہ فَعُرِفَ عَدْلُهُ وَإِيمَانُهُ فِي مَا أَبْدَاهُ، مجھے نا پاورفل لگا کہ بلیسنگز جب ہوتی ہیں تو اس وقت ہم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پہچان لیے گئے کہ ان کا احسان اور ان کا ایمان کہ ہم بھی پتہ عمل نہیں سے نکلا. جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم کیپیسٹی میں کی اور ایسا ہو. بالکل، یعنی ایک یہ کہ زبان سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں اور احسان کا، اور ایک یہ کہ ہمارے عمل سے دوسرے پہچان جائیں کہ واقعی ایمان والا. العمل بالآیات. نمبر 1، استخرج 3 فوائد و عبرہ من خلال قراءتک لقصۃ ذی القرنین. ذوالقرنین کے واقعے کو پڑھ کر 3 فوائد اور 3 اسباق نکالیں. الحمدللہ کافی نکال لی. نمبر 2، استعذ باللہ من فتنۃ یاجوج و ماجوج. اللہ سے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے پناہ مانگ. نمبر 3، ساعد الیوم احد الضعفاء والمحتاجین. آج آپ کمزور اور محتاج لوگوں میں سے کسی ایک کی مدد کریں. آج ہی مجھے کسی کے اتفاق کی بات ہے، سبق تو اپنی تیار ہو رہا ہے، خبر بھی ایسی آئی کہ بہت شدید محتاجی. میں سوچتی ہوں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح سے یہ بھی تائید ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ عمل کے اسباب پیدا کر دیتے. التوجیحات. نمبر 1، اذا رأیت شرا او باطلا او فسادا فأدی واجب النصیحہ. جب آپ کو شر دیکھیں یا باطل دیکھیں یا فساد دیکھیں تو خیر خواہی کا فریضہ انجام دیں. یعنی وہاں جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، جو نہیں کر سکتے وہ تو پھر ہمارے بس میں نہیں. لیکن نمبر 2، اعترف دائما بفضل اللہ تعالی علیک مہما بلغ عزک و مالک و جاہک. اعتراف کریں دائماً ہمیشہ، بفضل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کا، علیہ کا جو آپ پر ہے، مہما بلغ عزک و مالک جہاں تک بھی آپ کا مال اور آپ کی عزت بلند ہو جائے، وجاہو کا اور آپ کا مرتبہ، یعنی خواہ آپ کی طاقت، مال اور مرتبہ کتنا بھی بلند ہو جائے، کہیں بھی آپ پہنچ جائیں، اللہ کے فضل کو نہ بھولیں، یعنی احسان کو یاد رکھیں. نمبر 3، الامور الکبار تواجہ بالتعاون بین. بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں یہ لوگوں، یعنی بڑے کاموں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ لوگوں کے درمیان باہمی تعاون کے ساتھ حل کیا جاتا ہے. بڑی دیوار اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں تو آپ انڈیویجولی کر لیں، انڈیپینڈنٹلی کر لیں، لیکن اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنیں یا کسی پلیٹ فارم پہ جہاں اور لوگ بھی کر رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنی اپنی ایکسپرٹیز لائے. جب مجھے کینیا جانے کا اتفاق ہوا تو ایک چرچ میں میں گئی، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اس کے جو ممبرز تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر. تو جتنے بھی ممبر تھے، کوئی آرکیٹیکٹ تھا، کوئی مالدار تھا، کسی نے زمین خریدی، کسی نے نقشہ بنایا، اور پھر وہ لوگ ہر ویکینڈ پہ آ کے اور جب جس کی چھٹی ہوتی تھی یا شام کے اوقات میں آ کر تعمیر کیا کرتے تھے. اور ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی، اور ایک ایک چیز یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا مال دے دینا اور فارغ ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی جان بھی لگانا، اپنا وقت بھی لگانا. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال اور جان دونوں لگائے. ذوالقرنین نے بھی مال اور جان دونوں لگائے ہیں. تو بڑا کام کیا نہیں جا سکتا جب تک انسان یہ 2 چیزیں اپنی نہ لگائے، کہ خود بھی والنٹیئر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں، جو ایکسپرٹیز دی ہیں، وہ دین کے راستے میں لگائے. اور پھر یہ کہ جو کٹھا یعنی ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں جتنے لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سب کا مل کے جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس سب میں سب کا حصہ پڑ جاتا ہے. ایک بے شمار بڑا فائدہ انسان کا نکل آتا ہے. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کا رستہ دکھاتا ہے وہ اس کے کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی مثلا آپ نے کوئی بات کی، دوسرے نے سنی، اس نے اس پہ عمل کر لیا، اس کا ثواب اس کو بھی ملا اور آپ کو بھی مل گیا، کیونکہ بتانے والے آپ تھے. تو اس لیے خیر کو آگے آگے لے جانے میں انسان کو اس کا حریص ہونا چاہیے. نمبر 2، اچھا یہ تو ہو گیا. نمبر 3، الامور الکبار تواجہ بالتعاون بین الناس، ھذا برأیہ
हाजा बिमाली ही वहाजा बिजुहदी, कोई अपनी राय लाता है, आइडियाज लाता है तो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होते हैं, कोई अपना सरमाया पेश करता है, माल देता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है उसको, और कोई अपनी जिद्दोजहद और मेहनत कोशिश पेश कर। कितनी खूबसूरत बात है, जबकि अकेला इंसान ये